بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 156، آیت نمبر ہے 49 اور 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ یزکی پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ خود پاک کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، فتیلا دھاگے کے برابر، کوئی انسان دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر، دیکھیں آپ، کیف، کیسے، یفترون، یہ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر کاذبہ، جھوٹ، ان کے جھوٹوں کی طرف تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ پہ باندھتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، ان کے عذاب کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ وکفی بہ، کافی ہے ان کے لیے، اثما مبینا، یہ بالکل واضح گناہ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہودیوں کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد، ہم بڑے نیک، ہم بڑے پاک، ہم بڑے صاف، نحن ابناء اللہ و احباء، بلکہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں کیا ہوگا، ہمیں عذاب سے نہ ڈراؤ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم بخشے بخشائیں۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، سفارش ہماری ہو جانی ہے، ہم جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بس نبی علیہ السلام نے سفارش کر دینی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے، کوئی اس وہم میں مت رہے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہے، نبی کا بیٹا ہے، اس وہم میں مت رہے، کوئی اس وہم میں مت رہے مجھے کسی خاص کے ساتھ خاص عقیدت ہے، خاص محبت ہے، اور اس بنا پر میری کل قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس وہم میں مت رہے۔ انسان وہ کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ درست ہوگا، جو عمل کرنے کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا، نہ صرف ظاہری پیروی بلکہ باطنی پیروی بھی۔ جو انسان اپنے دل کو پاک کرے گا، دل کے اندر اخلاص پیدا کرے گا، خدا کا خوف، للہیت پیدا کرے گا، وہ انسان کامیاب ہے۔ کسی بھی نیک ہستی کے طفیل سے کوئی بندہ بخشا نہیں جائے گا، یہ بات ہے۔ کوئی بھی نیک ہستی، بندہ کہے میری فلاں کے ساتھ بڑی عقیدت ہے، اس کی سفارش سے میں بچ جاؤں گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں، سب سے بڑی ذات نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا کہہ رہے ہیں، عمل کرنا، اس وہم میں مت رہنا میرا بابا نبی ہے، اس سے بڑھ کر کیا سفارش ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا رشتہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا عقیدت ہو سکتی ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ جملہ بول رہے ہیں، نیک عمل کرنے، چنگے کام کرنے، تو پھر ہم یہاں سوچ کے بیٹھ جائیں ہم تو امتی ہیں، بخشے بشائیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا، یہ آیت ہمیں واضح پیغام دیتی ہے کہ مصنوعی تقوی، بناوٹی اعمال اللہ کو قابل قبول نہیں ہیں۔
آپ لوگوں کے سامنے متقی بن جائیں، اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے اعمال کریں لوگوں کو نظر آئے، یا پھر لوگ مجھے نیک سمجھیں، اللہ کو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خوشامد کرنا، کسی کی بے جا تعریف کرنا، نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے، اللہ کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں رہ ہی خوشامد گئی ہے۔ کوئی چودھری صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے ان کی تعریف کرنا۔ چودھری صاحب سمجھتے ہیں میری تعریف ہونی چاہیے، ہماری مجبوری ہے ان کی تعریف ہم نے کرنی جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی سے کچھ حاصل کرنا ہو، کسی کے نظروں میں بننا ہو تو یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے، آپ اس کی خوشامد کریں بس کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ خوشامد ہمارے معاشرے کا ایک کینسر بن چکا ہے۔ اس کو اپنے لیے چاہنا یا کسی دوسرے کے لیے کرنا، دونوں ہی غلط ہے۔ ایک بندہ چاہتا ہے میری تعریف ہونی چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک بندہ بے جا دوسرے کی تعریف ہی کرتا رہتا ہے، اور کو کام ہی کون نہیں، اسے چودھری صاحب کی تعریفوں کے پل باندھی جا رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کام ہی غلط ہیں۔ اگر ہم اسلام کو سامنے رکھیں، اسلام نے ان دونوں کو غلط کہا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا یزکون انفسہم، کسی کی پاکی بیان نہ کرو، نہ اپنی نہ کسی کی، بے جا تعریف اسلام پسند نہیں کرتا، جس کو ہم چاپلوسی بھی کہتے ہیں، جھوٹی تعریف بھی کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہاں تک موجود ہے، محمد بن عمر بن عطا رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا۔ برہ کا معنی ہوتا ہے نیک۔ مجھے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جو صحابیہ تھی، انہوں نے کہا اس کا نام برہ نہیں رکھنا۔ میں نے کہا جی کیوں نہ رکھوں میں برہ نام؟ انہوں نے کہا جی میرا نام میرے باپ نے برہ رکھا تھا، اور نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا جی میں نے نام برہ رکھا ہے، نیکی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یزکون انفسہم، اپنی نیکی آپ بیان نہ کرو، اس کا نام زینب رکھو۔ تو نبی علیہ السلام نے میرا نام بدل دیا تھا۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے نیکی نیکی نیکی، نیکی اس کے اندر ہو نہ اسے سارے نیکی نیکی کہتے رہے، تو فرمایا اس کا نام بدل دو۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والتمادح فانہ ذبح، بے جا تعریفیں نہ کیا کرو۔ بے جا تعریفیں کرنا گویا دوسرے کو ذبح کرنا ہے۔ آپ دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس کی تعریفیں نہیں کر رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں، اسے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا سید زادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سارا ہی پتہ ہے، کون کیا ہے مجھے سارا پتہ ہے۔ نہ کوئی اپنی تعریف کرے، نہ کوئی کسی کی بے جا تعریف کرے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس کسی کے سامنے اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعہ فرمایا ویلک قطعت عنق صاحبک، 3 دفعہ تیرے لیے ہلاکت ہو تو اپنے بھائی کی گردن توڑ رہا ہے، تیرے لیے ہلاکت ہو تو اپنے بھائی کی گردن توڑ رہا ہے، تیرے لیے ہلاکت ہو تو اپنے بھائی کی گردن توڑ رہا ہے۔ تو خاص طور پہ کسی کے چہرے کے سامنے اس کی تعریف کرنا، اس کو ہماری زبان میں چاپلوسی کہتے ہیں، خوشامد کہتے ہیں۔ ہاں عدم موجودگی میں اور بات ہے، ایک بندہ اچھا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ اس کی تعریف کریں یار بندہ نیک ہے اچھا ہے، اس کی تو کچھ گنجائش ہے۔ بندہ سامنے آپ چاپلوسی کیے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بندہ نیک ہوگا، نبی علیہ السلام نے اس کی نیک نیتی میں شک نہیں کیا کہ یہ تو بندہ نیک نہیں ہے تو اس کی تعریفیں کر رہا ہے، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی گردن توڑ رہا ہے، اور 3 دفعہ یہ جملہ بولا، تو اس کی گردن توڑ رہا ہے، یہ کام نہ کر۔ ایک حدیث میں ہے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے ان نحسی فی وجوہ المداحین التراب، فرمایا جو تمہارے سامنے تعریف کرے تمہاری اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اور یہ منظر ہم نے مدارس میں دیکھا ہے، مدارس میں جو اساتذہ ہوتے تھے جب ان کی کوئی بیجا تعریف کرتا اس کو مٹی اٹھاؤ اس کے منہ میں ڈالو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سینہ چوڑا کرتے ہیں، اچھا میری تعریف ہو رہی ہے، میں واقعی اس قابل ہوں، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔
جو تمہاری بیجا تعریف کرے۔ اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں بندے کو نظر، ایک بندہ نیک ہے، بیجا تعریف کرنے سے بندے کے اندر خوشامد پیدا ہو جاتی ہے یا بندے کو نظر بد لگ جاتی ہے، بہت سارے اس کے نقصان ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منہ کے سامنے تعریف کر رہا ہے، اس کے منہ میں جو ہے وہ مٹی ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ زیادہ جانتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، فتیلا کہتے ہیں دھاگے کو، باریک دھاگے کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے، اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک مثال کے طور پر ایک بندہ پریشان ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صبح و شام کے اذکار بھی کرتا ہوں، میں دعائیں التجا بھی کرتا ہوں، اللہ میری پھر نہیں سنتا، اللہ میری پھر نہیں سنتا، میں بڑا نیک بنا ہوا ہوں، اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ یعنی بندہ آسان لفظوں میں یہ کہنا شاید کوشش کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ظلم کر رہا ہے کہ میں سارے کام کر رہا ہوں، اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلمون فتیلا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کے ایک اور مقام پہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے نہ بتلاؤ، مجھے یہ بات نہ سمجھاؤ کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، میری دعائیں پھر نہیں قبول ہوتی۔ اللہ کو پتہ ہے کس کا حق کھایا ہوا تو نے، اب نیک بنا ہوا ہے جو 10 سال پہلے کسی کا حق مار کے بیٹھا، ابھی تک مار کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اعلم بکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، مت سمجھے میں بڑا نیک بنا ہوں اللہ میری قبول نہیں کرتا۔ ماں کہتی ہے نا بیٹا میرے ہاتھوں میں جوان ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں، میں نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے، ماؤں کے پیٹوں سے میں نے نکالا ہے، اور میں تمہارا خالق ہوں، مجھے کہہ رہے ہو اللہ کو شاید نہیں پتہ، یہ اللہ نعوذ باللہ شاید ظلم کر رہا ہے، میری سنتا نہیں ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے تو نے کس پر کیا کیا ظلم کیے اور اس کا کیا کیا خمیادہ ہے، اس کی کیا کیا بد دعائیں، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ تو اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ میں بڑا نیک بنا ہوا ہوں اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ انسان کو اپنے، اگر انسان کی سنی نہیں جا رہی تو انسان غور کرے میں نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوا ہے۔ تو ولا یظلمون فتیلا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ تو خلاصہ کلام اس آیت کا یہ ہے، غرور اور تکبر کی بنا پر نہ اپنی پاکی بیان کریں نہ کسی کی بیجا تعریف کریں۔ ہاں بعض اوقات ضرورت کے تحت یا نصیحت کی غرض سے یا کسی کو تعلیم دینے کی غرض سے، بعض اوقات بندے تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں یار ہم جب پڑھتے تھے تو ہم ایسے ایسے پڑھتے تھے، دوسرے کو نصیحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا انی حفیظ امین، میں امانت دار ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، آپ اپنی سی وی میں لکھ سکتے ہیں میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یہ ضرورت ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن بیجا نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات تحدیث نعمت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ بیان کرے، تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن بیجا تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کے اندر ہے کچھ نہیں اور تعریفیں 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 پولی باندھی جا رہا ہے، تو یہ چیزیں منع ہے۔ تو بہرحال مجموعی طور پر اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی نیکی خود بیان کرو ہی نہ۔ قرآن کے اندر ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو نیک بندے ہوتے ہیں نیکی کرتے ہیں ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کسی کو بیان کرنا دور کی بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میری نیکی قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر انسان کا ضمیر ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ نیکی کی ہے تو اللہ سے ڈرے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو ڈرنا چاہیے، نہ کہ ہر کسی کو اپنی نیکی بندہ بیان کرتا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی، انسان کو ہلاک کر دیں۔ ایک فرمایا بخل، ایک انسان کی خواہش نفس جب انسان اس کے پیچھے چلتا ہے، اور تیسرا بڑھائی خور، اپنی بڑھائی بیان کرنا، اپنی سننا یا دوسرے کی بیان کرنا۔ فرمایا یہ چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، فرمایا ان لوگوں کی طرف دیکھیں یہ کیسے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا یہی گناہ کافی ہے ان کے عذاب کے لیے۔ تو بات وہی ہے کہ بندہ کہے میں بڑا نیک ہوں، یا کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا نیک، اللہ اس کی سنتا نہیں، یعنی بندے شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے یار اللہ سنتا نہیں، میں اس کو نیک سمجھتا ہوں اللہ سن نہیں رہا، تو یہ گویا غلط ہو گیا۔ غلط نہیں ہے یہ، اللہ پر آپ جانے انجانے میں یہ اس طرح ایسے ہی ہے جیسے آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ بندہ بڑا نیک ہے اللہ اس کی سنتا نہیں ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ ایسا جملہ انسان کو نہیں بولنا چاہیے،
کہ اللہ اس کی سنتا نہیں ہے، یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کون کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی آزمائش کر رہا ہو۔ تو ایسی جملے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ایسے جملے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے بخشا بخشایا نہیں، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو یہ تو اللہ پہ جھوٹ ہوا، شاید اللہ نے تجھے نہ معاف کیا ہو، تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وَكَفَى بِهِ اسم مبینہ، جہنم میں جانے کے لیے فرمایا یہی کافی ہے، تیرے گناہ گار ہونے کے لیے یہ تیرا جملہ ہی کافی ہے، اس کو اتنا اہم قرار دیا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑی سنجیدہ ہیں، بلکہ یہ معاشرے کا ایک کینسر بن چکی ہیں۔ ہر بندہ خوشامد پسند ہے، وہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، یا پھر دوسرے کی چاپلوسی بندہ کرتا ہے، چودھری صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، تعریفیں کروں میرا کچھ بن جائے۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے نیکی کریں، اللہ کے لیے کریں، اور اللہ سے ڈریں، ربنا تقبل منا، یہ دعا کریں اللہ قبول بھی کر لیں۔ بات تو تبھی ہوگی نا جب قبول ہوگی۔ آپ بہت بڑی نیکی کر لیا، آپ نے حج کر لیا، قبول ہی نہ ہوا تو فائدہ۔ تو ربنا تقبل منا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کے دعا کی تھی اللہ قبول کر لے۔ تو بندہ نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اگر اللہ نے قبول کر لیا، سارے جہان کو کوئی نہیں پتا، تو آپ کی کامیابی ہو گئی ہے۔ اگر اللہ نے قبول نہیں کی، سارا جہان آپ کی تعریفیں کرتا رہے، اللہ نے قبول ہی نہیں کی، تو فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔